بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. تفسیر قرآن کی ٹرانسلیشن کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. موضوع ہمارا اس ماہ مبارک رمضان میں تفسیر مبارک سورہ قرآن کریم. جل جلالہ نے قرآن کریم کے سوروں میں ہمیں کس طرف راغب کیا ہے، کن کاموں کی طرف راغب کیا ہے، مقصد کیا ہے. موضوع ہمارا ہے دین اور مذہب کی ضرورت کیوں ہو. کیا ضرورت ہے ایک انسان جو ہے وہ کسی ایک خاص دین پر یا خاص مذہب پر چلے. یوں تو وحدہ لا شریک جل جلالہ نے قرآن کریم میں ایک آیت دے دی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین منتخب کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ انسان کون سا دین چوز کرے، منتخب کرے، کس دین پر چلے. اس لیے کہ پروردگار نے خود پیغام دے دیا کہ ہم نے رشد و ہدایت کو ہر قسم کی سرکشی اور ہر قسم کے طاغوت سے اور انحراف سے الگ الگ واضح کر دیا. دین اور مذہب کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ در حقیقت حضرت انسان اس کرۂ ارض کے نہیں ہیں. انسان اس سرزمین پر دوسرے مقام سے بھیجا گیا ہے، اور یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں آیات قرآنی اور احادیث معصوم علیہ السلام کے تحت کہ انسان در حقیقت جنت کا تھا، جنت سے بنا بر وجہ نکالا گیا، اس کرۂ ارض پر بھیجا، اور یہاں بھیجنے کے بعد اس پر کچھ پابندیاں قرار دے دی گئیں کہ ان پابندیوں کے تحت زندگی گزارو گے تو واپس اپنے گھر یعنی جنت میں آؤ گے. اگر ان پابندیوں سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ انسان کسی ایک خاص مقصد کے تحت زندگی کو گزارے، اور وہ خاص مقصد وہی دے جس نے اس خاص انسان کو خلق کیا. حضرت انسان اشرف مخلوقات کہلاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ان تمام شرف اور ان تمام بلندیوں کے پابند رہیں جن کے تحت وہ اپنی اشرفیت کو اور بلندی کو برقرار رکھیں. ضروری ہے کہ حضرت انسان جس نے خلق کیا ہے اس کی جانب راغب ہوں، اس کی معرفت اور اس کی پہچان کو اجاگر کریں، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارا خالق کون ہے اور اس نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں. اس ضرورت کے تحت دو چیزوں کی مزید ضرورت پڑتی ہے. ایک تحریر ہونا چاہیے اور دوسری تقریر. تقریر سے مراد یہاں پر ممبر پہ آ کے یا اسٹیج پر آ کر چند الفاظ کا دہرانا نہیں ہے. تقریر سے مراد ہے اعمال. تقریر سے مراد ہے کچھ ایسی چیزیں کہ جن کو خود خالق نے، پیدا کرنے والے نے، دنیا میں بھیجنے والے نے معین کیا ہو، جس کے ذریعے ہمیں حق اور باطل کی پہچان ہو جائے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد و ہدایت سے غی یعنی سرکشی اور اپنی مرضی الگ الگ کر دی گئی ہے. پہنچائے کون، کس کے ذریعے سے پہنچے، وہ فرد کون ہونا چاہیے کہ جو احکام خالق کو حضرت انسان تک پہنچا کر اس کو اس کی اصل پر باقی رکھے. عزیزان گرامی، یہ تو بہرحال طے ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے تک معصوم، یعنی کہ ایک عصمت عام اس کے ساتھ ہے. جب اسے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو یہ طے ہے کہ وہ انٹارکٹیکا کے برفانی علاقوں میں پیدا ہوا ہو، یا وہ افریقہ کے گھنے جنگلات میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی وہاں پیدا ہوا ہو، یا پھر شہروں کے اندر انسانی اس آبادی میں کہ جہاں علم و فضل کی روشنیاں موجود ہیں. ہر پیدا ہونے والا طبیعیت پر پیدا ہوتا ہے، اور طبیعیت عین اسلام ہے. اس عین اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک فرد ہونا چاہیے کہ جو اس کی اصل کو ہم تک پہنچاتا رہے. اس ضمن میں وحدہ لا شریک نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور ان 1,24,000 انبیاء پر 104 کتابیں اور صحیفے نازل کیے، اور ان 104 کتابوں اور صحیفوں کا مجموعہ
104 میں جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں جمع کر دیا، مجموعہ کر دیا۔ وہ کتاب ہے قرآن کریم۔ نازل کرنے والا وہی جس نے انسان کو خلق کیا اور انسان کو اس کی اچھائی اور بلندی پر خلق کیا، اس کو جنت کا رہنے والا قرار دیا۔ اسی نے تمام 104 کتب کو جمع کر دیا ایک کتب میں، اور وہ ہے قرآن کریم، جسے اللہ نے اس خاص نور پر نازل کیا کہ جو خاص نور جس میں انسانی میں ودیت کیا گیا اپنے وقت پر، تو اس کا نام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور ان کے ذریعے سے اس عظیم قرآن کریم کو حضرت انسان تک پہنچایا۔ یہ تحریر ہمارے پاس آ گئی۔ اللہ نے 114 سورہ قرآن کریم ایک قرآن میں جمع کیے۔ یہ تمام باتیں جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کرنے کے لیے اتاریں وہ قرآن کہلاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو باتیں اللہ نے کی ہیں اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جس حدیث قدسی میں کہ جس میں اللہ نے کچھ باتیں وہ کی ہیں کہ جو قرآن میں شامل نہیں ہیں، قرآن سے ہٹ کر ہیں، قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کر ہیں، وہ احادیث قدسی ہیں۔ ضمناً عرض کر دوں کہ ایک حدیث قدسی میں وحدہ لا شریک نے پیغام دیا کہ المال مالی والاغنیاء وکلائی والفقراء عیالی من منع مالی عن عیالی ادخلہ النار لا ابالی۔ یہ پروردگار کے وہ جملے ہیں کہ جو جزو قرآن نہیں ہیں، قرآن سے ہٹ کر ہیں، اس لیے یہ حدیث قدسی کہلاتے ہیں۔ ایسی بہت سے احکامات ہیں جو اللہ نے دیے۔ حدیث قدسی جو میں نے بیان کی، جل جلالہ نے کہا کہ تمام مال مجھ اللہ کا مال ہے، اور جتنے بھی مالدار اور ثروت مند ہیں وہ میرے وکیل ہیں، اور جتنے غریب اور نادار اور فقیر افراد ہیں وہ سب کے سب گویا میرے عیال ہیں۔ تو اب میرا مالدار طبقہ میرے فقیر طبقے کو تقسیم کرتا رہے، پہنچاتا رہے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اسے نار میں، جہنم میں داخل کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے وہ حقیقت جس پر انسان کو دنیا میں آ کر باقی رہنا ہے، اپنے عقل و ہوش میں، شعور میں، اپنے بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے امور میں، ان تمام احکام کو اس قرآن کریم میں مختلف سوروں میں مختلف اوقات میں نازل کیا، اور حضرت انسان کو شرط کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ انی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اب واپس اپنی اصل پہ آنا چاہتے ہو، اپنے اصل گھر آنا چاہتے ہو، یعنی جنت میں آنا چاہتے ہو، تو ان شرائط پر عمل کرو تاکہ واپس اپنے گھر آؤ۔ اب اسے پہنچائے کون؟ تو ظاہر ہے جس پر نازل کیا، یعنی انبیاء، اور ان انبیاء کا سردار، ان انبیاء کا خاتم، ان انبیاء کا آخر، کہ ان کے علاوہ کوئی بھی فرد قطعاً کسی صورت نبی نہیں ہو سکتا، قطعاً کسی صورت رسول نہیں ہو سکتا۔ اس آخری فرد کو خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن حضرت عبداللہ علیہ السلام قرار دیا، اور کہہ دیا کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم خاتم ہو۔ ان پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب اس قرآن کو وہ افراد جو نبی کے دور میں رہے وہ نبی سے سنتے رہے، نبی اللہ کے ظاہری دور کے بعد اب اس اصل کو کون ہم تک پہنچائے جو نبی پر نازل کیا اللہ نے؟ نبوت اللہ کے احکام کو لانے والی ہے، اور اس کے بعد امامت اللہ کے احکام کو اسی طریقے سے جیسا اللہ کے نبی نے پہنچایا، سنبھال کر، بچا کر، حفاظت کے ساتھ اس کی اصل پر پہنچا دے۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اللہ کی طرف سے معین فرد ہو کہ جو اس کو اس کی اصل کے تحت، اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے تفسیر کی اور تشریح کی، حضرت انسان تک پہنچانے کا ایک سلسلہ قائم رہے۔ اس ضمن میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں، جس میں سے تیسرے خلیفہ سے نسل چلے گی جو آخری خلیفہ تک پہنچے گی۔ اس مذہب کے لیے اللہ نے باقاعدہ ایک انعام
باقاعدہ ایک انتظام، باقاعدہ ایک اپنی طرف سے رحمت اور برکت کا حصول رکھا کہ جو میرے بتائے ہوئے فرد سے متصل رہے گا جسے میں نے ہی بھیجا ہے، اور اس سے اصل کو لے گا، تفسیر کو لے گا، تشریح کو لے گا، وہ فرد کامیاب ہے، اور جو اپنی مرضی سے دین بنا کر، اپنی مرضی سے راہ بنا کر اس پر عمل کرے گا تو وہ ناکام ہے۔ بس ضروری ہوا کہ ایک تحریر ہو حضرت انسان کے پاس، جو الحمدللہ حضرت انسان کے پاس اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں، قرآن مبین کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں دے دی ہے، اور ایک تقریر کی صورت ہو، یعنی ایک فرد ہو جو عمل کر کے بتائے کہ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے خاندان، کیسے عزیز اقربا، کیسے رشتہ دار، کیسے ماحول، کیسے ہمسائے، ان تمام احکام کو لے کر چلے، اپنی ولادت سے لے کر اور دنیا سے رخصتی، اور پھر اپنی قبر، برزخ اور آخرت، اور اس کے بعد میدان حشر، اور اس کے بعد اپنی اصل تک پلٹنا۔ عزیزان گرامی، القائم ٹی وی پاکستان کراچی کے تحت یہ تفسیر قرآن کا موضوع انشاءاللہ العزیز پورے ماہ رمضان تک آپ خدمت میں پہنچے گا اپنے وقت مخصوص پر، اور میں اس القائم ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کا موقع دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یا ابا